السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے نوجوان بھائیوں کی اور اپنے نوجوان ساتھیوں کی ایک بہت ہی گندی عادت اور گندے عمل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر و بیشتر جوان اور اکثر و بیشتر نوجوان کر رہے ہیں، جو گناہ کا کام ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ ویسے تو آج کے دور میں جو فتنے کا دور ہے، آج کے دور میں اگر کوئی جوان صحیح راہ پر چل رہا ہے تو یقیناً اس سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا بندہ نہیں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچاتا ہے تو بہت ہی قابل تعریف ہے وہ شخص۔ وہ عمل جسے آج نوجوان کر رہے ہیں دھڑلے سے اور انہیں احساس نہیں ہو رہا، مذاق مذاق میں گالی دینا، یوں تو گالی دینا سیریس میٹر میں بھی، غصے کی حالت میں بھی ناپسندیدہ ہے شریعت میں، لیکن جبکہ شریعت میں حالت غصہ میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے، آج ہمارے نوجوان اسے مذاق مذاق میں کر رہے ہیں، اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہیں، اپنے دوست کو خطاب کرتے ہیں، اپنے دوست کو متوجہ کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ گالی سے۔ دیکھنے میں آتا ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے، جب ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بلاتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، پھر جب وہ نہیں آتا پھر وہ اگر اپنے ساتھی کو بلاتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسری بار بلاتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، پھر وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان ساتھی ایک دوسرے کو گالی سے مخاطب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن و حدیث میں اس کی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بات کرے اور گالی دے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر منافقت کی ایک علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب گفتگو کرے، جب لڑائی ہو، جب کوئی بات کرے تب گالی دے تو سمجھ لو کہ منافقت کی علامت ہے۔ حالت غصہ اور حالت لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافقت کی علامت ہے۔ تو بتاؤ، مذاق کی حالت میں بغیر کسی وجہ کے اپنی زبان کو خراب کرنا یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن اس کو مسلمان دھڑلے سے کر رہے ہیں، اس کو نوجوان دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ ہمارے بارے میں کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ کون سی چیز وہ ہے جو ہمارے لیے سب سے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی؟ کون سا جسم کا عضو ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، لسان، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یقینو اپنی زبان کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج زبان سے بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام اور اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔